السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ ماشاءاللہ سے آج دوسرا روزہ ہے، تو لازمی بتائیے گا مجھے کہ آپ نے کل کے روزے میں کیا اچھا اور نیا کام کیا اور آپ کا روزہ کیسا گزرا۔ اور سیکنڈ یہ کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہوتی ہے یہ بھی بتایا کریں۔ آج کا بیک گراؤنڈ بھی میں نے ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت رکھا ہے، جو کیلیگرافی پر ہے۔ بہت خوبصورت سے میں کوشش کرتی ہوں کہ اس میں پکچرز وغیرہ جو ہوں وہ ایڈ کی جائیں، جو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہوں اور ہمیں اچھی لگیں، اور جس سے ہمیں ثواب بھی ملے، ویڈیو میں بھی ثواب ملے، اور اگر ہم پڑھ رہے ہوں تو اس سے بھی ہمیں ثواب ملنا چاہیے۔ کوشش یہی ہوتی ہے۔ باقی آپ ہمیں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش، یہ کاوش کیسی لگ رہی ہوتی ہے۔ اس کا آپ لازمی کمنٹس باکس میں اظہار کیا کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ اچھا، کوشش کریں گے کہ آج کے ویڈیو میں شرح حدیث کو بھی شامل کریں، کیونکہ میں ترجمہ حدیث شامل کرتی ہوں، تو میں شرح حدیث کی بھی کوشش کروں گی، اور اگر نہ ہو سکا تو پھر میں کل کی ویڈیو میں آپ کو جو آج کی ویڈیو کی شرح حدیث ہوگی وہ سنا دوں گی، ٹھیک ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو، کیونکہ لمبی ویڈیو ہوتی ہے پھر لوگ بیچ میں اسکپ کر دیتے ہیں، اسے پورا سنتے نہیں ہیں، تو کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹی ویڈیو ہی آپ تک پہنچائی جائے۔ تو چلیں آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث سے مبارک ہے آج بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت جریر سے، فرماتے ہیں کہ ہم صبح سویرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک قوم آئی جو تنگی اور کمبل پوش تھی، تلواریں گلے میں ڈالے تھے۔ ان میں عام بلکہ سارے ہی قبلہ منظر سے تھے۔ ان کا فاقہ دیکھ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کا رنگ اڑ گیا، لہٰذا اندر تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے۔ حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان تکبیر کہی، پھر نماز پڑھی، پھر خطبہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ آیت تک اور وہ آیت تلاوت فرمائی جو سورۃ حشر میں ہے۔ اللہ سے ڈرو، ہر شخص غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ انسان اپنے دینار درہم، اپنے کپڑے گندم جو کہ صاع میں سے خیرات کرے، حتیٰ کہ فرمایا کھجور کی کھام بھی صحیح۔ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری تھیلی لائے جس کے وزن سے ان کا ہاتھ تھکا جاتا تھا، بلکہ تھک ہی گیا۔ پھر لوگوں کا تانا بانا بند گیا، حتیٰ کہ میں نے کھانے کے کپڑے کے ڈھیر دیکھے، تاکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا کہ چمک رہا ہے گویا سونے کی ڈلی ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے، اسے اپنے عمل اور ان کے عملوں کا ثواب ہے جو اس پر کاربند ہوں، ان کا ثواب کم ہوئے بغیر، اور جو اسلام میں بڑا طریقہ ایجاد کرے، اس پر اپنی بدعملی کا گناہ ہے، اور ان کی بدعملیوں کا جو اس کے بعد کاربند ہوں، اس کے بغیر ان کے گناہوں سے کچھ کم نہیں۔
ان کے بعد پر کاربند ہوں، اس کے بغیر ان کے گناہوں سے کچھ کم ہو۔ یہ آج کی حدیث تھی، اور اس کا بھی حوالہ نمبر میں ایڈ کر دیتی ہوں لازمی۔ میں ہر ویڈیو میں میری کوشش ہوتی ہے تھوڑی بہت جو الفاظ ہوتے ہیں اس سے درگزر کیجیے گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بالکل ویسے ہی ادائیگی کروں، لیکن کچھ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے پلیز معذرت۔ اور دوسری یہی کہ اس کو آپ جا کے جو بھی میں آپ کو یہاں حدیث مبارک سنا رہی ہوتی ہوں سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی اسلامی ویڈیو یا اسلامی کنٹینٹ ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اسے آپ لازمی سرچ کیا کریں، دیکھا کریں، پڑھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ہمیں اپنے دین، اپنے اسلام کے بارے میں جتنی زیادہ معلومات ہو وہ اچھا ہے۔ تو ویڈیو کو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ رمضان المبارک ہے، بہت خوبصورت اور بابرکت مہینہ ہے، جس میں ایک نیکی کا ثواب بھی آپ کو 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ آپ دنوں کے مقابلے میں اس میں آپ جو نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگوں کو، دوسروں کو، اگر آپ، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پیسوں سے ان کی ہیلپ کریں، آپ دعا کر سکتے ہیں۔ کسی کے لیے اچھا سوچ، اچھی گمان رکھنا بھی نیکی میں شامل ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔